دینے کے لیے تیار نہیں. اگر حافظ کہیں پہ بیٹھا ہو, اوپر دنیا دار آ جائے, ہم سب سے پہلے حافظ کو اٹھیں گے, حافظ صاحب جگہ دے دو. دنیا والوں تم نے ان کی قدر نہ کی, دنیا کی منڈی میں ان کی قدر نہیں. اور اللہ کی نگاہ میں دیکھو حافظ قرآن کا کیا مقام ہے. میں دنیا کی بات کیا کروں. فرمایا حافظ قرآن جب قبر میں رکھا جاتا ہے, اللہ پاک ایسے انعام عطا فرماتے ہیں. اللہ کا قرآن ایک پرندے کی شکل میں آ جاتا ہے, اپنے پڑھنے والے کو پروں کے اندر لے لیتا ہے اور کہتا ہے دنیا کے اندر مشقت برداشت کرنے والے, راتوں کو اٹھ اٹھ کے میری تلاوت کرنے والے, گرمی کے اندر مجھے سینے کے ساتھ لگانے والے, سردیوں کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میری تلاوت کرنے والے, اپنی نیند کو چھوڑ کے مجھے پڑھنے والے, آ جا برام سے سو جا. اب قبر کی وحشت جانے میں جانو, قبر کی تنہائی جانے میں جانو, قبر کا اندھیرا جانے میں جانو, قبر کا عذاب جانے میں جانو. اللہ اکبر. وہ بندہ بڑی بے خبری کے ساتھ سو جایا کرتا ہے. صرف یہاں تک نہیں, لکھا علماء کرام نے, علماء کرام کی زبان سے سنا. فرمایا حافظ قرآن عامل قرآن کی قبر کی طرف اللہ کی رحمت کے فرشتے ایسی زیارت کو آیا کرتے ہیں جیسے دنیا دار بیت اللہ کی زیارت کو جاتے ہیں. یہ اعزاز کسی ڈاکٹر کی قبر کو حاصل نہیں, یہ اعزاز کسی انجینئر کی قبر کو حاصل نہیں. اللہ اکبر. اور میں تمہیں کسی اور کی بات کیا بتاؤں. ہمارے کبیر والا کے اندر بہت بڑا دینی ادارہ ہے, دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا. ہم اس وقت پڑھتے تھے, ایک مفتی صاحب بتا رہے تھے, کلاس کے اندر آ کے ہمیں استاد جی بتا رہے تھے, ایک ڈاکٹر صاحب ہے, داڑے مار کے روتے ہوئے ہے, رو رو کے برا حال ہے. حضرت جی نے چپ کروایا, بھئی کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو. فرمایا اللہ والے کیا بتاؤں, بات کروں پاؤں تلے سے زمین نکلتی ہے. فرمایا بتا تو صحیح کیا کر بیٹھا, کیوں اتنا پریشان ہے, کیوں اتنا رو رہا ہے. کہنے لگا اللہ والے میں نے 15 سال پاکستان کے اندر تعلیم حاصل کی, اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے لیے میں امریکہ کے اندر چلا گیا, 5 سال وہاں پڑھتا رہا, میں ڈاکٹر کی ڈگری لے کے آ گیا, عہدہ لے کے آ گیا, اپنے پاکستان کے اندر آیا, 2-3 سال گزر گئے, میری بوڑھی اماں کا انتقال ہو گیا. میں نے اپنی زندگی کے اندر بڑے جنازے پڑھے, کبھی غور نہ کیا. اس دن میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. وہ اماں جس نے دن رات محنت کر کے مجھے پڑھایا, وہ اماں جو راتوں کو جاگ جاگ کے میرے لیے دعائیں کرتی رہی, وہ اماں جس نے سردی برداشت کر کے مجھے پڑھایا, وہ اماں جس نے بھوک برداشت کر کے مجھے پڑھایا. اللہ اکبر کبیرہ. اماں کا جنازہ سامنے پڑا ہے, مجھے جنازے کی دعا نہیں آتی. 15 سال یہاں پڑھا, 5 سال باہر پڑھ کے آیا. حالت یہ ہے اماں کا جنازہ پڑھا ہے, دعا نہیں آتی. اور قرآن اللہ اکبر کتنا شعور والا بنا دیتا ہے, کتنا اعلیٰ بنا دیتا ہے. ابا اماں کا جنازہ پڑھا ہو, علاقے کے بڑے سے بڑے علامہ موجود ہوں, اگر ان کا بیٹا حافظ قرآن ہے وہ بھی اس بات کو ترجیح دیں گے کہ ابا کا جنازہ اس کا بیٹا پڑھا ہے. ایک حرف پڑھنے کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں. میرے بھائی دنیا کے عہدوں میں کچھ نہیں رکھا, آج وقت ہے لوٹ آؤ واپس, زندگیوں کی قدر کرو, اپنے اولاد کے حال پہ رحم کرو. ورنہ یہ نہ ہو ابا کا جنازہ پڑا ہو, بیٹے کو جنازے کی دعا تک نہ آتی ہو, اماں کا جنازہ پڑا ہو, بیٹے کو جنازے کی دعا تک نہ آتی ہو, بیٹا قبرستان ہی نہ جائے جسے سورت فاتحہ تک نہ آتی ہو, نماز پڑھنی نہ آتی ہو. بتاؤ وہ قبرستان جائے گا, ابا کی قبر پہ جا کے کیا پڑھے گا. کس دنیا کے لیے تم نے اللہ کو قرآن کو پیچھے چھوڑا. ہم ایک قبرستان کے اندر گئے, تدفین کے بعد ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا بتاؤ یار تمہارے ابا کی قبر کہاں ہے. فوت ہوئے 5 سال ابا کو ہو گئے تھے, ہم نے اپنے کانوں سے سنا. کہنے لگا مجھے پتہ نہیں, میرے بھائی کو پتہ ہے.
کس دنیا کے لیے اللہ کے قرآن سے بغاوت کر رہے ہو، اللہ کے قرآن کے باغی بن کے پھر رہے ہو؟ آج وقت ہے، آ جاؤ، اللہ کے قرآن کو سینے کے ساتھ لگا لو، صبح کے وقت تلاوت کرو، دوپہر کے وقت تلاوت کرو، اپنے گھروں کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کے قرآن کے ساتھ محبت کر کے جاؤ، اللہ کے قرآن کے ساتھ جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ محبت کر کے جاؤ، ان کے ساتھ تعاون کر کے جاؤ۔ ہم نے علماء کرام سے سنا ہے، ایک وقت کی کنجری ہے، پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ وہ تو اتنا قدردان رب ہے، اگر کتے پیاسے کو پانی پلائے کنجری کی مغفرت کر دیتا ہے، بتاؤ جو اللہ کے قرآن والوں پہ خرچ کرے گا اللہ کیا انعام عطا کرے گا؟ ایسے فقیر لوگوں کے ساتھ محبت کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں آج جو تمہیں اپنے کاروبار پہ ناز ہے، بنگلوں پہ ناز ہے، کوٹھیوں پہ ناز ہے۔ میں علماء کی موجودگی میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یقیناً آج تمہارے بنگلے، کوٹھیاں، عہدے، منصب اگر موجود ہیں تو ان علماء کی برکت سے موجود ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں فلان جگہ پہ عذاب بھیجوں، لیکن دیکھتا ہوں اس بستی کے اندر ننھے منھے بچے اٹھ کے صبح کے وقت میرے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی تلاوت کی برکت سے میں 40 میل تک عذاب کو اٹھا دیا کرتا ہوں۔ تمہارے بنگلے، تمہارے عہدے، تمہارے منصب، تمہاری کوٹھیاں ان فقیروں کی وجہ سے بچی ہوئی ہیں۔ اپنے عہدوں کے لالچ میں، دولت کے نشے میں، منصب کے نشے میں آ کر ان فقیروں سے پنگا نہ لینا، ان کی خدمت کر لینا، ان کے ساتھ بغض نہ کرنا، جتنا ہو سکے ان کے ساتھ محبت کر لینا، ان کے ساتھ تعاون کر لینا، ان کے ساتھ محبت کر کے چلا جانا۔ پھر دیکھنا روح نکلنے کی دیر ہے، تم قرآن والوں سے محبت کر کے دیکھو، پھر دیکھنا تمہاری قبر پہ یقیناً تمہارا بیٹا اتنا نہیں آ کے روئے گا۔ اگر تم نے قرآن والوں سے تعلق بنایا، یہ ہر نماز کے بعد تمہارے لیے دعائے مغفرت فرمائے گا۔ اپنا تعلق قرآن والوں سے بناؤ، اپنا تعلق اللہ والوں سے بناؤ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی دولت سے نوازے، اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اس زمانے میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کو کھولا رکھا ہے۔ یہ تھے مولانا محمد عمران صدیقی صاحب جو آپ کے سامنے مترنم انداز میں انتہائی اہم باتیں فکر پیدا کرنے والی پیش فرما رہے تھے، اور حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ ہم خود بھی قرآن سے دور ہیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن کے قریب کرنے کی فکر نہیں کر رہے۔ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، سکول کی تعلیم کا ہمیں فکر ہوتا ہے، باہر سے آئیں گے گھر آتے ہی بچوں سے سوال ہوتا ہے بیٹے ٹیوشن گئے تھے، ہوم ورک کر لیا؟ کوئی باپ نہیں پوچھتا، کوئی ماں نہیں پوچھتی اپنے بچوں سے آ کر بیٹے آج قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، بیٹے نمازیں ساری پڑھی ہیں آج میں گھر نہیں تھی یا میں گھر نہیں تھا، نمازیں پڑھی ہیں آج ساری، کوئی نماز چھوٹی تو نہیں؟ کوئی نہیں پوچھتی۔ وہ پہلی مائیں تھیں جن کے بارے میں وہ شاعر کہتے کہ یہی وہ مائیں تھیں جن کی گودوں میں اسلام پلتا تھا، وہ یہی پوچھتی تھی آگے، ان سے کوئی بچہ کھانے کے لیے بھی کوئی چیز مانگتا تھا، آج مانگے تو مانگ دے آدھے پیودہ سر کھا جائے۔ وہ جب ماں سے پوچھتے تھے اماں یہ چیز، وہ کہتی بیٹا وہ تو اللہ سے ملتی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ جو ہندوستان کی مشہور بزرگ ہستی گزری، ان کو کاکی اس لیے کہا جاتا تھا، روٹی کے ٹکڑے والا، کاک روٹی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔
وہ جب ماں سے کھانا مانگا، بیٹے کھانا تو اللہ دیتا ہے، تو ماں اللہ سے پھر کیسے ملتا ہے؟ بیٹے 2 نفل پڑھو، اللہ سے مانگو مل جائے گا۔ تو وہ 2 نفل پڑھتے ادھر، اور ادھر ماں وہ کھانے کی جگہ کھانا رکھ دیتی، کہتے ماں میں نے اللہ سے مانگا، بول رہا جاؤ جا کے دیکھو اللہ نے بھیج دیا ہوگا۔ وہاں جاتے کھانا پڑا ہوتا، کھا لیتے۔ ایسے کئی دن گزر گئے، محنت کرتے کرتے نماز سکھا رہی ہے نا، بچے کو نماز پہ لگا رہی ہے۔ ہم آج بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، بہت سارے والدین کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے وہ بڑا سمجھاتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں۔ ہم سمجھاتے ہیں لیکن بے موقع۔ اب بچہ کھیلنے کا وقت ہے، وہ کھیلنے کے لیے جا رہا ہے، اس وقت ابا نصیحت کرے تو وہ ادھر اوپر سے گزر جائے گی۔ مناسب وقت تلاش کریں، بچوں کو انعامات کا لالچ دیں، ان کو اچھے کام کریں۔ وہ ادھر ہمارے پاس ایک بچی پڑھتی ہے، دکھ ہوتا ہے، مائیں بہنیں اس بات کو توجہ سے سنیں۔ اب وہ انتہائی نیک بچی، تہجد گزار، اور ایسی تہجد کی پابند ہے کہ جس دن اس کی تہجد رہ جائے وہ تہجد کی بھی قضا کرتا ہے۔ تو اب وہ سارا دن اس کی ماں کام بھی کرواتی ہے، رات کو سارے سبق یاد کرتی ہے، تہجد بھی نہیں چھوڑنی، نمازیں بھی پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی پابندی سے کرنی ہے۔ اب وہ رو کے گھر والوں کو بتا رہی تھی کہ باجی امی جو ہے نا مجھے پڑھنے نہیں دیتی، وہ کہتی کام کرو بس، ہمیں تیرا کام چاہیے۔ یہ کیا نمازیں پڑھتی رہتی ہے، قرآن لے کے بیٹھ جاتی ہے، کام کس نے کرنا ہے؟ ایسی ماؤں سے اللہ پوچھے گا۔ ایک بچی اس کی حوصلہ افزائی کی بجائے الٹا اس کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ بہت سارے رشتے لوگ ٹھکرا دیتے ہیں، جی یہ تو شریف پردہ کرتی ہے تو وہ پھر ہمارے رشتہ دار آئیں گے، وہ آئیں گے تو وہ پھر کیا کہیں گے۔ حوصلہ نہیں دینا، سر پہ ہاتھ نہیں رکھنا کہ بیٹی تو نے پردہ شروع کیا، اب پابندی کرنا ہے اس میں، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ الٹا تانے دیں گے اور وہ مجبور ہو جاتی ہے چھوڑنے کو۔ تو بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، تو اب میں اپنے اگلے مہمان کو دعوت دینے چلا ہوں ان اشعار کے ساتھ، جو لکھتے بھی خود ہیں، پڑھتے بھی خود ہیں۔ جس طرح ان کی شاعری خوبصورت ہے، اسی طرح ان کے پڑھنے کا انداز، ان کی ادائیں بھی اسی طرح خوبصورت ہیں۔ جن کی شاعری آپ کی سماعتوں کو گدگدائے گی تو اور آپ کی سماعتوں کو محظوظ کرے گی، مسرور کرے گی، پر لطف بنائے گی۔ میں ان اشعار کے ساتھ ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ جب ذکر محمد چھڑتا ہے تو اذکار حسین ہو جاتے ہیں۔ کچھ خدا کی رحمت کے آثار کچھ اور حسین ہو جاتے ہیں۔ جب گلشن میں انادل، جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، پھولوں کی باتیں رہنے دو، خار حسین ہو جاتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے ملک کی نامور مشہور شخصیت جناب مداح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، مداح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جناب قاسم گجر صاحب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور اپنا